جنت کے اونچے اونچے محل خریدے جا سکتے ہیں، لیکن یہ صبر کی ویلیو زندگی تک ہے۔ موت کے ساتھ ہی یہ آفر ایکسپائر ہو جاتی ہے۔ موت کے بعد کوئی صبر کرے یا نہ کرے برابر ہے۔ یوں سمجھیں جیسے کوئی ملینز کا کسی کے پاس چیک ہو اور اس کو کیش کرا کے وہ بہت کچھ اپنے لیے حاصل کر سکتا ہو، لیکن تاریخ کے ساتھ باؤنڈ ہو وہ چیک، تاریخ گزر جانے کے بعد اس کو کوئی کیش نہ کرا سکتا ہو۔ تاریخ ایک دفعہ گزر گئی، آفر ایکسپائر ہو گئی، اب وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، تو لمیٹڈ ٹائم کے لیے آفر ہے۔ صبر کی ویلیو لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے، اس کے بعد کوئی ویلیو نہیں۔ جہنم کو دیکھ کر جہنم میں داخل ہونے کے بعد کو صبر کرے نہ کرے سب برابر ہے۔ اب تو جزا کا ٹائم آ گیا، اب تو جزا دی جائے گی جو کچھ کے عمل کیا تھا۔ دعووں کی بات نہیں ہے، عمل کی بات ہے۔ بتاؤ عمل کتنا کیا تھا۔ اور وہ دن ہوگا جب نیک لوگوں کو ان کا بدلہ ملے گا۔ ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب ان کو دے گا، اور ان کا رب ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یعنی محسوس یوں ہو رہا ہے کہ دوزخ سے بچ جانا خود بہت بڑی نعمت۔ دوسری نعمت جنت کا داخلہ۔ فاکہین خوش ہونے والے ہوں گے۔ فاکہ کہا جاتا ہے میووں کو، ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں یا جس کو سنیکس ہم کہیں، اور عام طور پہ انسان سنیکنگ اس وقت کرتا ہے جب وہ خوش ہوتا ہے نا، ریلیکس ہوتا ہے، تو وہ چیز جو کہ بھوک مٹانے کو نہ کھائی جائے بلکہ خالی پلیجر کے لیے کھائی جائے، جس سے کہ خوشی ملے انسان کو، تو پھر یہ فاکہین کا لفظ خوش ہونے کے لیے استعمال ہونے لگا ہے۔ بہت خوش ہوں گے اس پر جو ان کا رب ان کو دے گا۔ اور یہاں بھی امیجنیشن کو ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے تصورات کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ سوچو کیا کیا ہوگا، کیا کیا ہوگا۔ بما آتاہم ربہم، جو کچھ ان کا رب ان کو دے گا۔ تو آپ بھی کبھی اپنی جنت کا نقشہ ذہن میں جمایا کریں کہ آپ کو کیا کیا چاہیے جنت میں۔ انتہائی خوشی ملتی ہے انسان کو جنت کے تصور سے۔ جب اتنی خوشی ملتی ہے تو وہاں داخل ہو کر کتنی خوشی ہوگی۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے نا۔ کسی ہوٹل میں آپ جائیں، آپ نے بہت سنا اس کے بارے میں، اس جگہ کے بارے میں، گئے ہم کہتے ہیں لو اتنی اچھی تو نہیں ہے جتنا سنا تھا۔ اب جنت کے بارے میں یہ نہیں ہوگا کہ جنت میں داخل ہو آپ کہیں کہ لو یہ ویسی تو نہیں ہے جیسا کہ میں نے سوچا تھا۔ ہمارے خوابوں، خیالوں سے، تخیلات، تصورات سے بہت بلند، ان امیجنیبل ہے۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کتنی خوبصورت ہے، کیا جگہ ہے وہ۔ بہت ہی خوش ہوں گے جو ان کا رب ان کو دے گا۔ ان کا رب تھا نا، اتنی رب سے اپنائیت تھی ان کو دنیا میں، تو رب جو ہے وہ تو نقطہ نواز ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت بدلہ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنوں کا حق ادا کر دے گا۔ جنہوں نے اللہ سے محبت کی، اللہ احسان فراموش نہیں ہے، احسان شناس ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہی محسنوں کو بدلہ دے گا، بہت کچھ ان کو دے گا، ان کی فرما برداری، ان کے صبر کے بدلے، اور بچا لے گا ان کا رب جو ان کا اپنا رب تھا نا۔ انہوں نے بڑی اپنائیت رکھی تھی، بڑی قربت تھی اللہ سے، ان کا رب ان کو عذاب جہیم سے بچا لے گا۔ اور کہا جائے گا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو۔ اب تو عمل کر آئے، اب تو ریلیکس کرنے کا ٹائم ہے، چلو عیش کرو۔ جیسے ایگزامز ہو جاتے ہیں بچوں کے، اس کے بعد کتنے ریلیکس ہوتے ہیں بچے، انجوائے کرتے ہیں، کھاؤ پیو، ہنی ان، مزے سے۔ ہا نون حمزہ مادہ ہے، مطلب ہے تہنیت۔ تہنیت کہتے ہیں نا مبارکباد کو، ویلکم کرنے کو۔ خوشی خوشی کھاؤ، بما کنتم تعملون، اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے۔ بار بار عمل کا ذکر آ رہا ہے، جو تم نے عمل کیا اس کا تم کو بدلہ ملے گا۔ عمل کے اندر کتنا کچھ شامل ہے، ہجرت شامل ہے، جہاد شامل ہے، قربانی شامل ہے، یہ ہے نا عمل۔ اور یہ تین چیزیں
سمجھیے کہ لازم اور ملزوم ہیں جنت میں داخلے کے لیے. جس نے ہجرت نہیں کی، جس نے جہاد نہیں کیا، جس نے قربانی نہیں دی، اس کا مطلب ہے اس کے دل میں کوئی جنت حاصل کرنے کی تمنا نہیں. اور جو لوگ یہ کام نہیں کرتے وہ تو بالکل ہی سمجھیں کہ شیطان کے ساتھی بن گئے. اور جو یہ کام کرتے ہیں ان پر کیسا وار کرتا ہے شیطان. جنہوں نے جہاد کیا، قربانی دی. قربانی کس کس چیز کی ہوتی ہے؟ بہت چیزوں کی ہوتی ہے. آپ دیکھیں بعض لوگ اپنے کریئر قربان کر دیتے ہیں، بڑا ہی ان کا شاندار مستقبل دنیاوی طور پہ ان کے سامنے کھڑا جگمگا رہا ہوتا ہے. انہوں نے بہت محنت کی ہوتی ہے، علم حاصل کیا ہوتا ہے، کوئی ڈگری لی ہوتی ہے، لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑ کر وہ دین کے راستے میں دین کے مبلغ بن جاتے ہیں. اسی چیز کو اختیار کر لیتے ہیں کہ ہمیں دین کی تبلیغ کرنی، ہمیں جاب نہیں کرنی، ہمیں نوکری نہیں کرنی. تو قربانی ہے نا، کتنی بڑی قربانی ہے جو کسی نے اپنے کریئر کی دی. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، کبھی آپ ان کے کیسٹ سنیں، بعض میں انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جب انہوں نے میڈیسن پاس کیا تو ظاہر ہے بہت ذہین شاگرد تھے، اور جب انہوں نے پریکٹس بھی اپنی شروع کی تو وہ 50s کا زمانہ تھا. اور ظاہر ہے جو انسان ذہین ہوتا ہے اور حکمت بھی جس میں ہوتی ہے تو یہ چیزیں یقیناً کسی بھی کیریئر میں بہت فائدہ مند ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی پریکٹس بھی خوب چمکنے لگی، ساتھ ساتھ دروس کا سلسلہ بھی چل رہا تھا. تو ان کو یہ احساس ہوا ہوگا یا لوگوں نے دلایا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیت ان کو دی ہے دین کو بیان کرنے میں اور لوگوں پر اثر انداز ہونے میں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اب سوچا کہ میں ایک فیصلہ کر لوں، اس لیے کہ پریکٹس اور تبلیغ اب ساتھ ساتھ نہیں چل سک رہی تھی، دونوں ہی بہت ڈیمانڈنگ تھیں چیزیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ عمرے کے لیے گئے اور وہاں پر اللہ سے بہت دعا کی، اور ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی خیال تھا کہ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جاؤ. 9 بچے اور 1 بیوی، 10 جانوں کو کھلانا، کیسے ہوگا انتظام، کہاں ہوگا؟ کریئر چھوڑ دیں گے تو کھانے کا کیا ہوگا، اور کریئر میں لگے رہیں گے تو دین کا حق ادا نہیں ہو پا رہا. تو اتنا ان پہ کہتے ہیں اتنا مجھ پہ دباؤ آیا کہ عارضی طور پہ ان کی یادداشت ختم ہو گئی، بالکل میموری ختم ہو گئی. کچھ نہیں ان کو یاد رہا کہ میں کون ہوں، میں یہاں کیا کر رہا ہوں، یہ کیا جگہ ہے. کچھ عرصے یہ کیفیت رہی. بتانا کیا مقصد ہے، کتنا پریشر ہوگا نا. خیر الحمدللہ اللہ نے شفا دی. پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، میں کریئر قربان کرتا ہوں، میں دین کی تبلیغ کرتا ہوں، اللہ مالک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلایا بھی، پلایا بھی، سبھی کچھ کیا. کوئی بھوکا نہیں مرتا دین پہ آ جانے سے. تو ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی اپنی سٹڈیز کی قربانی دیتا ہے یا اپنے کریئر کی قربانی دیتا ہے، اب شیطان اس کی قربانی کو کس طرح سے ضائع کرواتا ہے، ریزنٹمنٹ پیدا کرا کے کہ تم لیفٹ آؤٹ فیل کرو، تم بیچارہ فیل کرو. او پور می، او پور می، میری ساری فرینڈز کتنے آگے چلی گئیں، کتنے شائننگ کریئرز ہیں. وہ فزکس کی بات کر رہی ہیں، وہ کیمسٹری کی، اتنی انٹرسٹنگ ٹاپکس پہ باتیں کرتی ہیں، اور مجھے اس قدر ترس کی نظروں سے دیکھتی ہیں کہ اچھا یو پور تھنگ، تم قرآن کا کورس کر رہی ہو. جیسے نعوذ باللہ وہ جو علم حاصل کر رہی ہیں انتہائی اعلیٰ، اور یہ جو ہیں کم عقلوں کا کوئی علم ہے، احمق اور بے وقوف، اور جو لیفٹ آؤٹس ہوتے ہیں، کاسٹ آؤٹس ہوتے ہیں معاشرے کے، وہ قرآن پڑھنے بیچارے بیٹھ جاتے ہیں. تو یوں ترس کی نظروں سے دیکھنا ان کو، یہ شیطان کا وار ہوتا ہے. قربانی دے تو دی، جذبات میں آ کر آ تو گئے، اب پچھتاوا، اب ریزنٹمنٹ، اب ایک فیلنگ آتی ہے انفیریورٹی کی، احساس کمتری، ہے میں بیچاری. اب کہہ تو سکتے نہیں تو کیا کرتے ہیں، غصے کا اظہار، بدتمیزی، بدمزاجی. وہی بات ہم کتنی دفعہ کر چکے ہیں نا، بدتمیزی بدمزاجی کی. یہ فیلنگ آنا کہ ہے میں بیچاری، سب تو کہاں چلے گئے، پتہ نہیں مجھ کو کیا ہوا تھا، واٹ گاٹ ان ٹو می، پتہ نہیں میں نے یہ کیا کر لیا، میں نے کیوں اپنی پڑھائی کو جو ہے وہ ہولڈ پہ رکھ دیا. حالانکہ کوئی پڑھائی بھاگی نہیں جا رہی، کوئی ادارے بند نہیں ہو رہے، نہ یونیورسٹیز بند ہو رہی ہیں، نہ کالجز بند ہو رہے ہیں، نہ انسٹیٹیوشنز بند ہو رہے. پلینٹی آف ٹائم، بعد میں بھی ہو سکتا ہے. اور وہ اگر نہ بھی ہوا تو اللہ کے ہاں پکڑ نہیں، اور قرآن پڑھے بغیر اللہ کے ہاں پہنچ گئے تو سخت پکڑ ہے. اللہ پوچھے گا کہ کدھر تھے تم نے دین کا علم حاصل کیوں نہ کیا. ہم نے وہ حدیث ڈسکس کی ہے نا کہ ایک سوال یہ پوچھا جائے گا کہ جوانی کس میں گلائی، تو جب when you were young تب تم کیا کرتے رہے بتاؤ. تو یہ علم حاصل کر لیا الحمدللہ، اور موت آ گئی اگر، اللہ کے ہاں سرخرو، اللہ کے ہاں بچ جائیں گے.
اور وہ علم حاصل کرتے گئے اور اس کو ہولڈ پہ رکھ دیا, اس کو بیک برنر پہ رکھ دیا, اس کو لو پرائیورٹی لسٹ بنا کر سب سے لو پرائیورٹی پہ اس کو رکھ دیا, اور بغیر اللہ کی کتاب کا علم حاصل کیے اللہ کے پاس پہنچ گئے, تو بخشش کیسے ہوگی؟ اللہ ڈگریوں سے امپریس ہوتا ہے؟ اچھا تمہارے 10 ایز آئے تھے, چلو جنت میں. یہ کوئی نہیں ہونے والا. اللہ نہیں امپریس ہوتا ان چیزوں سے. اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھے گا کہ اس نے مجھ سے محبت کا حق ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ, اپنے اعمال باطل نہ کرنا. اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور اس طرح پھر افسوس کر کر کے پچھتا کے تم اپنی قربانیوں کو ضائع مت کرو, اپنے جہاد کو ضائع مت کرو. ہم نے یاد ہے یہ بات کی تھی کہ تم جو صدقہ کرتے ہو پہ منی والاذا, احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کے اپنے صدقات ضائع نہ کرو. صدقات کیا ہیں؟ نیکیاں. تو کسی کے اوپر احسان جتانا کہ آپ نے فورس کیا مجھ کو کہ میں اپنا کریئر چھوڑوں یا میں اپنی تعلیم چھوڑوں, آپ کی وجہ سے میں نے یہ کیا, یہ قربانیاں ضائع کرنا, باطل کر دی اپنے سارے عمل. وہی والی بات ہے سورہ حجرات والی کہ اے نبی یہ آپ پر احسان جماتے ہیں آ کر کہ یہ ایمان لے آئے. آپ کہیں کہ مجھ پر احسان نہ رکھو, اللہ کا احسان سمجھو کہ اس نے تم کو ہدایت دے دی ہے ایمان کی طرف تم کو ہدایت دے دی. تو ایک سینس آف آنر ہونا چاہیے, ایک سینس آف سپیریورٹی. کیا مطلب کہ نعوذ باللہ تکبر نہیں لیکن فخر, پراؤڈ ٹو بی اے مسلم, پراؤڈ ٹو بی اے اسٹوڈنٹ آف قرآن. یہ فیلنگ کہ آئی ایم پراؤڈ کہ میں نے اسلام کے لیے فلاں چیز چھوڑ دی, گھٹیا چیز چھوڑ کے میں نے اعلیٰ چیز لے لی. ہم کبھی نہ ترس کھائیں کسی کے اوپر اگر کوئی شیشے چھوڑ کر ہیرے لے لے, کبھی نہ ترس کھائیں. جیسے کہ ہیرا پائیدار ہے, بہت قیمتی ہے, لیکن جب کوئی دنیا چھوڑ کے آخرت اختیار کرتا ہے تو آخرت اختیار کرنے والا خود ہی ترس کھاتا ہے اپنے اوپر. حالانکہ آخرت کیا ہے؟ خیروں و ابقا, بہتر ہے, ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اتنی قیمتی چیز, اتنی خوبصورت جنت تم حاصل کرنے کے لیے وقت لگا رہے ہو تو کس کے لیے؟ اپنے لیے کر رہے ہو نا. فخر کرو, خوش ہو جاؤ. اگر دین پڑھ کے, دین پہ عمل کر کے خوشی محسوس نہیں ہو رہی, سینس آف سیٹسفیکشن, سینس آف پرائیڈ نہیں آ رہا, سمجھیں کہ یہ شیطان کا وار چل گیا. شیطان اس عمل کی پونجی پر حملہ کر رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ عمل کریں اور جزا کچھ نہ پائیں, اس لیے کہ عمل کے ساتھ صبر ضروری ہے. کتنے لوگوں سے کٹتا ہے انسان, تو کتنے لوگوں سے جڑتا بھی تو ہے, اور کہیں جڑنے کے لیے کہیں سے تو کٹنا ہوتا ہے. بیسٹ آف بوتھ دا ورلڈس بہت مشکل. بیسٹ آف بوتھ دا ورلڈس آتا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد. پہلے کیا ہے کہ تم پہلے قربانی دو, تم پہلے چھوڑو, تم پہلے چلو اللہ کی طرف. تم ایک قدم اٹھاؤ تو اللہ دوڑ کے آئے گا تمہاری طرف. اور دنیا میں نہیں بھی ملتا ریٹرن تو نہ صحیح, آخرت تو ہے نا. پختہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ضرور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اور اس کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. تو کیا وجہ ہے کہ انسان اپسیٹ ہو یا پریشان ہو؟ عمل کیے جاؤ, عمل کیے جاؤ. اوروں کو بھی تم اس طرح سے انکریج کرو, ان کی بھی حوصلہ افزائی کرو کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں قربانیاں دیں اور ہجرت کریں اور جہاد کریں, بجائے کہ وہ تم پہ ترس کھائیں تم ان پہ ترس کھاؤ. یو ڈونٹ نو واٹ یو آر مسنگ, یہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے اپنے فرینڈس کو. یہ نہ ہو کہ فرینڈس اس طرح ہم پہ قابو پالیں اور ہمیں یہ امپریشن دیں کہ اوف یو آر ٹوٹلی لیفٹ آؤٹ, یو ڈونٹ نو واٹ یو آر مسنگ. ایکسائٹمنٹ آف یونیورسٹی لائف, ایکسائٹمنٹ آف کیمپس یا ایکسائٹمنٹ آف اے کریئر, یہ کیا ہے؟ امیجیٹ گریٹیفیکیشن ہے نا, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے. اور مومن کون ہے؟ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن والا. اس نے تو ادھار کا سودا کیا ہے اپنے رب سے, اس نے تو اللہ کے ہاتھ بیچا ہے اپنے آپ کو. ہائیسٹ بڈر تو اللہ ہے. اور دنیا کی چیزوں کا کیا ہے؟ جو قسمت میں ہوں گی ضرور مل جائیں گی. کہاں جاتی ہیں وہ چیزیں؟ کہیں ہی نہیں جاتی. اور جس وقت اللہ نے لکھ دی ہے اسی وقت ملیں گی. اگر نہ بھی پڑھ رہے ہوتے قرآن, نہ بھی تبلیغ کر رہے ہوتے, تب بھی کریئر نہ چلتا, تب بھی ایڈمیشن نہ ملتا, تب بھی فیل ہو جاتے, سب کچھ ہو سکتا تھا. شیطان لیکن کیا غصہ دلاتا ہے, یہ اندر سے ریزنٹمنٹ جو پکتا ہے نا, آتش فشاں لگتا ہے, ابل رہا ہے اندر سے, غصہ, اینگر, آئی ایم لیفٹ آؤٹ, آئی ایم لیفٹ آؤٹ. سب آگے نکل گئے, سب آگے نکل گئے, جنت سے آگے نکل گئے. جنت سے آگے ہے کوئی مقام؟ اللہ سے بڑا ہے کوئی نہیں ہے نا. تو یہ عمل بہت ضروری چیز ہے. عمل پر انسان ثابت قدم رہے, پختہ رہے,
ڈیسیشن لے لیا ہے، اللہ کے راستے میں آ گئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. اپنی جان پہ احسان کیا، کسی پر احسان نہیں آ کر، اپنا ہی فائدہ ہے. کیا ہوگا ان کا مقام، کیا ہوں گے ان کے عیش؟ متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ریلیکسڈ، عیش ہی عیش، مزے ہی مزے. اور کیا ہوگا؟ مصفوفہ صف سے بنا ہے نا، پھیلائے ہوئے، بہت اچھی طرح سلیقے سے رکھے ہوں گے، ہیپ ہیزرڈ نہیں، بڈنگا پن نہیں ہوگا. جنت کے اندر ہر چیز سے ڈھنگ سلیقہ ٹپک رہا ہوگا، لائن سے لگی ہوئی ہوں گی، سلیقے سے لگے ہوئے ہوں گے صوفے اور تخت. تو آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح یہ جنت کا نقشہ بیان کیا جاتا ہے تو لفظوں کا تو انکار نہیں، لیکن ایگزیکٹلی جو الفاظ کا مطلب ہمارے ذہن میں آ رہا ہے ایگزیکٹلی وہ بھی نہیں. جب ہم کہتے ہیں سرور مصفوفہ، لائن سے صوفے لگے ہوئے ہوں گے یا تخت لگے ہوں گے، تو ایسا کوئی ہمیں ڈاکٹر کے کلینک کا خیال آتا ہے یا کوئی جوتوں کی دکان کا؟ کہتے ہیں لو یہ کیا ارینجمنٹ ہوا، کوئی کریٹیوٹی ہی نہیں ہے، ایسے لائن سے یہاں سے وہاں لائن لگی ہے کرسیوں کی. یہ خیال آیا آپ کو؟ دیکھا؟ تو بات یہی ہے، الفاظ کا انکار نہیں، لیکن جو الفاظ سے ہمارا ذہن سمجھ رہا ہے وہ مطلب بھی نہیں ہے. کیا ہوگا اور کیسے ہوگا اللہ ہمیں دکھائے ہماری آنکھوں سے، تو ہم کہیں کہ اچھا یہ مطلب تھا سورہ طور کا علی سرر مصفوفہ. اچھا اصل تفسیر تو ہمیں سمجھ آئی ہے، وہ بیچاری تو کوشش کرتی رہی سمجھانے کی، ہمیں نہ سمجھ آیا کیا کہہ رہی ہیں. اب آنکھوں سے دیکھا تو سمجھ آیا. اللہ ہمیں ہماری آنکھوں سے دکھائے کہ وہ کیا چیزیں ہوں گی اور کیا ڈیکور ہوگا. یقیناً آپ کی پسند سے زیادہ ہی اچھا ہوگا، فکر نہ کریں. جتنی سلیقے مند کریٹو آپ ہیں اس سے کہیں زیادہ کریٹو جنت ہے. ٹھیک ہے؟ تخلیق انسان بھی کرتا ہے، اللہ خلاق ہے. جو اللہ نے تخلیق کی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور کیا ہوگا؟ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے ان کو بیاہ دیں گے. زوجنا، زوج کا مطلب ہوتا ہے جوڑا، زوجہ کا مطلب ہوتا ہے شادی کرانا. زوجہ شادی کرانا، تزوجہ خود کر لینا شادی. تو وہاں خود نہیں شادیاں ہوں گی بلکہ کروائی جائیں گی. اچھا، خود میں اکیلے پن کا احساس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اکیلا ہے، جیسے گھر سے بھاگ کے لڑکیاں شادیاں کر لیتی ہیں، ایک یتیمی اور بے بسی کی سی کیفیت لگتی ہے نا، لگتا ہے کوئی خوش ہونے والا نہیں ہے ان کے ساتھ، تنہائی کا احساس ہے اور ایک گلٹ کا سا خیال ہے اس کے اندر، اور خوشیاں شیئر کرنے والا کوئی نہیں. تو جب شیئر کرنے والے نہیں ہوتے خوشیوں میں تو خوشیاں بھی آدھی ہو جاتی ہیں. نہیں، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں زوجہ ہوگا، وہاں شادی کرائی جائے گی، خوب دھوم دھڑکے سے شادیاں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ کرائے گا. کون کرائے گا؟ زوجنا، ہم کرائیں گے، ہم بیاہیں گے ان کو. تو سوچیں کہ جب دنیا میں ماں باپ ہوتے ہیں اپنے لاڈلے بچوں کی وہ کس طرح شادیاں کرتے ہیں، کیا دھوم دھام سے کرتے ہیں، کیا رونق لگتی ہے، کیا خوبصورتی ہوتی ہے. ہر چیز جو بیٹیوں کو چاہیے ہوتی ہے، بیٹوں کو چاہیے ہوتی ہے، ماں باپ پرووائڈ کر دیتے ہیں. تو اللہ جب شادی کرے گا تو سوچیں نا ذرا، کیا دھوم ہوگی، کیا دھوم دھڑکا، کیا رونق ہوگی. دنیا میں تو قسمت پر دار و مدار ہے، شادی ہو یا نہ ہو. ساری خوبیاں ہوتی ہیں، شادی نہیں ہوتی. اللہ کے فیصلے ہیں، کسی کا قصور نہیں. نہ ماں باپ کا قصور ہوتا ہے اس کے اندر، نہ حالات کا، نہ شکل، نہ صورت، کسی کا قصور نہیں ہوتا. بس قسمت میں لکھ دیا کہ نہیں ہوگی شادی، اور جہاں شادی لکھی ہے وہیں ہوگی، کہیں اور نہیں ہو سکتی. اور ہم اس پر کتنا ڈپریس رہتے ہیں. شادی تو ہمارے ایک میجر پرابلم ہے نا. جہاں ہونی تھی وہاں نہیں ہوئی، جہاں ہمیں پسند تھی، اور جہاں پسند نہیں تھی وہاں شادی ہو گئی، یا شادی کا شوق تھا اور شادی نہیں ہوئی، یا نہیں تھا شوق اور ہو گئی. کئی مسائل ہیں نا شادی سے ریلیٹڈ. تو انسان سوچ لے کہ دیکھیں یہ تو لکھا ہے قسمت کے اندر، کوئی نہیں بدل سکتا. کون میرے بچوں کا باپ بنے گا؟ اللہ نے لکھ دیا. اور جو اللہ نے جس کے ساتھ میری قسمت لکھ دی ہے اس کے علاوہ کوئی میرا شوہر ہو نہیں سکتا. ماں باپ کو، ان کو اگر اختیار ہوتا تو یقیناً شہزادے لے آتے اپنی بیٹیوں کے لیے، لیکن ماں باپ تقدیر کا اختیار نہیں رکھتے. تو نہ کبھی ماں باپ کریڈٹ لیں اپنے بچوں کی اچھی شادی کا. جیسے مائیں کرتی ہیں نا کہ میں نے بڑا دیکھا بھالا، پھر میں نے یہ دیکھا، پھر میں نے یہ دیکھا. یہ میں سے کچھ نہیں ہوتا، قسمت میں تھا، ہو گئی. اور نہ اولاد کبھی ماں باپ پر الزام رکھے کسی جگہ شادی نہ ہونے کا.
یہ نہ کہے کہ آپ نے میری نہیں ہونے دی یا آپ نے میری کر دی، نہیں، اللہ کے فیصلے ہیں، صبر سے قبول کر لے، صبر کے ساتھ۔ اچھی جگہ شادی ہو گئی ہے، شکر کرے، بری جگہ ہوئی ہے، صبر کرے، عارضی ہے، سب کچھ ٹیمپرری ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، تھوڑے سے دن کی زندگی ہے۔ اور جنت تو وہ جگہ ہے جہاں سب کی شادیاں ہوں گی، کوئی بن بیاہ نہ ہوگا، اور سب کی شادیاں اللہ کرے گا، زوجناہم، ہم کریں گے شادی، اللہ کرے گا۔ اور کس سے بیاہ دے گا؟ بحور عین، خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے، خوبصورت خوبصورت عورتوں سے شادیاں کر دی جائیں گی۔ حورا، حورا کے دو مطلب کیے جاتے ہیں، یا تو گوری عورت، یا حورا حور عین جب کہا جاتا ہے، حور عین تو عینہ کا مطلب ہوتا ہے بڑی بڑی آنکھیں، تو حورا پھر آتا ہے بڑی آنکھ کے لیے کہ آنکھیں اتنی خوبصورت، اتنی بڑی ہوں کہ سفیدی آنکھ کی بہت سفید ہو۔ بعض لوگوں کی پیلی رنگ کی آنکھیں ہوتی ہیں، بعض کی لال رنگ کی ہوتی ہیں، وہ خوبصورت تو نہیں لگتی۔ جب یہ نیلی مائل سفیدی ہوتی ہے نا بعض لوگوں کی آنکھوں میں، جیسے کہ نیو بورن بیبیز کی ہوتی ہے، بچوں کی دیکھیں کتنی خوبصورت آنکھیں ہوتی ہیں، نیلی نیلی سی، اس کے اندر نیلگو مائل ہوتی ہے سفیدی ان کی، تو ایسی خوبصورت آنکھوں والی وہ حوریں ہوں گی، ان سے اللہ تعالیٰ بیاہ دے گا۔ اور یقیناً جب یہ جو حوریں ہیں جب مردوں کو ملیں گی تو ہو نہیں سکتا کہ خواتین جو ہیں وہ ان کے لیے کوئی انتظام اللہ نے نہ کیا ہو۔ یہ ہوگا؟ یہ تو نہیں ہوگا کہ سارے جو مرد ہیں ان کی تو شادیاں ہو گئی حوروں سے، ہم لائن میں کھڑی ہیں، اور ہماری جب باری آئی تو کہا جاؤ درس سنو، چلو جاؤ ترجمہ یاد کرو، تو یہ تو نہ ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ چونکہ عورت میں حیا ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے حیا کا کتنا پاس رکھا ہے، ایسے صاف وضاحت کے ساتھ نہیں لکھا کہ ہم عورتوں کو بڑے بڑے ہینڈسم مردوں سے بیاہ دیں گے، یعنی بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے نا، حقیقت ہے کہ بولتے ہوئے حیا آتی ہے انسان کو، عورت کو، تو عورت کی حیا کا اللہ نے اتنا پاس رکھا، کیا انتظام ہے اس کے لیے، بس وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم ان کا بیاہ کر دیں گے، سب کی شادیاں وہاں پر ہو جائیں گی۔ اور جب عورت میں حیا ہے، عورت کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے احساس بھی رکھا، اور وہاں کس طرح انتظام ہوگا، جیسے بھی ہم نے بات کی، اللہ خود ہی بہتر جانتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں بیٹا اور بیٹی ہوتے ہیں، تو بیٹے تو خود ہی کہتے ہیں ہماری شادی کر دیں، لڑکی نہیں دیکھی ہمارے لیے، لڑکی نہیں دیکھی ہمارے لیے، جان کو آ جاتے ہیں نا۔ لیکن لڑکیاں کب کہتی ہیں کہ امی ہماری شادی کر دیں، لڑکا نہیں دیکھا؟ کبھی کوئی کہتی ہے لڑکی اس طرح سے؟ کتنے بھی ماڈرن ہو جائیں، کتنے بھی آزاد خیال ہو جائیں، کتنی بھی پڑھی لکھی ہو جائیں، ہم ابھی بھی تصور نہیں کر سکتے کہ ہماری 17-18 سال کی بیٹی آ کر کے ابو لڑکا نہیں دیکھا آپ نے؟ حیا ہے نا عورت کے اندر، اقدام نہیں کرتی، انتظار کرتی ہے، اور مرد کے اندر اقدام ہے، وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو وہی چیز یہاں پر ہے کہ بھئی تمہیں بہت لاک آن ہے عورتوں کے اوپر، تم فکر نہ کرو، مل جائیں گی۔ اور دنیا میں جو فتنہ عورت ہے مرد کے لیے، آزمائش ہے، وہ مرد عورت کے لیے نہیں ہے۔ جتنی عورت میں کشش ہے مرد کے لیے، اتنی مرد میں عورت کے لیے اس درجے کی نہیں ہے۔ ایسا لاک آن نہیں ہوتا عورت کو مرد کے اوپر جیسے کہ مردوں کو عورت کے اوپر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم سب کے بیاہ کر دیں گے، ہم بیاہ دیں گے ان کو خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگر والدین نیک ہوں گے تو اولاد کم درجی کی اگر نیک ہے تو اولاد کا درجہ بڑھا دیا جائے گا۔ تو اگر والدین نیک ہیں، والدین دین کے کام میں سر پیر سے جتے ہیں، لگے ہوئے ہیں، تو اولاد کو چاہیے کہ والدین کی حوصلہ افزائی کرے، والدین کے دست و بازو بنے، اور اٹھتے بیٹھتے دادیوں سے نانیوں سے شکایتیں نہ کرے کہ امی نگلیکٹ کرتی ہیں، امی نگلیکٹ کرتی ہیں، امی تو ہر وقت چلی جاتی ہیں، امی تو ہر وقت چلی جاتی ہیں، یہ باتیں نہ کریں۔ یہ کیا ہیں یہ باتیں؟ یہ پکڑ پکڑ کے کسی کو پیچھے کھینچنے والی ہیں نا۔ اگر ماں ہے اور ماں کو جنت کا اعلیٰ درجہ، جنت الفردوس میں ماں چلی گئی،
اور بیٹا یا بیٹی وہ ادنا درجے کی جنت میں ہیں، تو ماں کے عمل کی وجہ سے وہ ادنا درجے کی جنت سے جو ان کے عمل نے حاصل کی تھی، وہ ماں کے عمل کی وجہ سے جنت الفردوس میں پہنچ جائیں گے. تو یہ کافی بدلہ نہیں؟ اگر تھوڑا بہت نگلیکٹ ہو بھی گئے ہیں تو کیا ہوا، کون سی قیامت ہے؟ اور باپ اگر اتنا نیک ہے اور باپ جو ہے وہ دین کے کام میں اتنا آگے بڑھ رہا ہے، اور چونکہ وہ دین کے لیے اتنا کام کر رہا ہے تو دنیا کے لیے بہت کما نہیں سکتا، اولاد کو اتنا اچھا کھلا نہیں سکتا، اولاد کو اتنے اعلیٰ یونیورسٹیز میں پڑھا نہیں سکتا، لیکن باپ جنت الفردوس میں جائے گا اور اولاد ادنا درجے کی جنت میں ہوگی، تو باپ کی عمل کی وجہ سے، باپ کے عمل کی وجہ سے اعلیٰ درجے کی جنت میں چلی جائے گی اولاد. تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہ اتنا اعلیٰ، اتنا شاندار انجام، تو کیوں نہ پھر والدین کی مدد کی جائے کہ والدین اعلیٰ درجے حاصل کر لیں. مثال کے طور پہ کوئی اگر کراچی آتا ہے اور وہاں پر والدین کہتے ہیں بچوں سے کہ دیکھو ہمارا بہت بڑا گھر بن رہا ہے فلاں علاقے میں، فی الحال عارضی طور پر تم اس چھوٹے سے فلیٹ میں رہ لو، اگلے سال ہمارا گھر تیار ہو جائے گا. تو بچوں کو انکار ہوگا؟ کبھی بھی انکار نہ ہوگا. تو بالکل یہی بات ہے، یہاں کہیں بھی رہ لے انسان. وہ کہتے ہیں نا، گزر گئے گزران کیا جھوپڑی کیا مکان، گزر ہی جاتی ہے. فرعون کی بھی گزر گئی، اور بلال کی بھی گزر گئی، اور ابو جہل کی بھی گزر گئی. تو گزر تو سب کی جاتی ہے، چاہے جھونپڑی میں کوئی رہے چاہے محل میں رہے. فکر تو ہونی چاہیے آخرت کی کہ وہاں کیسے گزرے گی، وہاں کیا ہوگا جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اور یہ بھی ساتھ فرما دیا ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ ایوریج نہیں نکالے گا کہ اچھا والدین جو ہیں وہ 10 ڈگری کے جنتی ہیں اور اولاد جو ہے وہ 2 ڈگری کی جنتی ہے، ایوریج نکالو. تو والدین کا درجہ کم کرو، اولاد کا درجہ بڑھاؤ، تو کہیں جا کے مین ویلیو نکلے گی. نہیں، یہ نہیں ہوگا. ما التناہم من عملہم من شیء، معمولی چیز بھی اللہ کم نہ کرے گا. فضل والا ہے نا، اس کی تو دین، اس کی تو عطا لا محدود ہے، وہاب ہے، بے تحاشا دینے والا ہے. تم عمل کرنے والے تو بنو. کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے، سب مورگیج پر ہیں. اچھی بھی آیت ہے نا، کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے. کیا عمل کیے ہیں اس کے حساب سے تمہارا وہاں پر درجہ فکس ہوگا. اپنی گردن چھڑانے کے لیے کیا کیا ہے تم نے، کیا انویسٹمنٹ کیا ہے. خوش نہیں ہو رہے تم کہ تم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہو، تم اپنی جنت حاصل کر رہے ہو. یہ حقیر، یہ فانی، یہ ختم ہونے والی دنیا، اس کے پیچھے ہینکر کیے جاتے ہو. اور کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی ہے. لوگوں کو کیا پتہ، لوگ غلط کہتے ہیں. کوئی اچھی نہیں، کوئی دائمی نہیں، کوئی پائیدار نہیں. اللہ ٹھیک کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے عارضی ہے اور آخرت بہترین ہے، آخرت پائیدار ہے. جو آخرت کی کرنسی جمع کر رہا ہے وہ ہے خوش قسمت. اور خوش قسمت لوگ خوش رہتے ہیں، شکایتی نہیں ہوتے، بد مزاج نہیں ہوتے، رونے دھونے والے نہیں ہوتے. وہ تو فخر کرتے ہیں اپنے نصیب پر. حقیقت ہے دنیا کا سارا علم ایک طرف، میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹی کی ڈگری کوئی آفر کرے اور دوسری طرف وہ یہ قرآن کا علم رکھے، تو میرا نہیں خیال کہ میں ان اعلیٰ ڈگریز کی طرف جاؤں گی. میں کہوں گی قرآن کا علم بہت ہے میرے لیے، الحمدللہ. کوئی ریکگنیشن دنیا میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں سمجھتا کوئی بات نہیں. میں تو خوش ہوں نا، جو میری کوالٹی آف لائف بہتر ہوئی تو میں جانتی ہوں نا. میری عادتوں پر، میرے مزاج، میرے کردار اعمال پہ جو اس کتاب نے اثر ڈالا ہے، وہ ساری دنیا کی ساری ڈگریز جمع ہو کے بھی نہیں ڈال سکتی تھیں جتنی اس کتاب نے مجھے خوشی دی ہے. تو جو اس کتاب کے ساتھ اٹیچ ہے وہ ہے ہائی اچیور، وہ ہے خوش قسمت. اور جو اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، اس نے کچھ اچیو نہیں کیا، نتھنگ، کچھ نہیں اس کے پاس، اس کے اعمال نامے کے اندر. تو خوش قسمت ہیں لوگ جن کو توفیق ہو جاتی ہے اس کتاب کو سمجھنے کی اور اس کو توجہ دینے کی. سب اپنا اپنا رہن ادا کر دیں گے، سب مورگیجڈ ہیں، سب گروی رکھے ہوئے ہیں، اور عمل جو ہے وہ گردن چھڑائے گا. اور فرمایا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا، خوب دیے چلے جائیں گے. ان اینڈنگ سپلائی ہوگی، میووں کی بھی، پھلوں کی بھی، اور لحم، گوشت.
ایک مقام پر آتا ہے لحم طیرن، پرندوں کا گوشت دیا جائے گا. کیسا؟ مما یشتہون، جو ان کا جی چاہے گا. جس طرح کی ڈش وہ چاہیں گے وہ بن کر ان کے سامنے آ جائے گی. کوئی آرڈرز میں گڑبڑ نہیں ہوگی کہ آپ نے جو ہے تکہ منگایا تھا تو شاشلک بن کر آ گیا. کوئی نہیں. مما یشتہون، جو جی چاہے گا وہ مل جائے گا. کیا ان کا انداز ہوگا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ؟ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے جس میں نہ یاوہ گوئی ہوگی نہ بدکاری. ایک شاہانہ انداز بتایا جا رہا ہے نا شروع میں، اور یہاں پر ان کی بے تکلفی، یعنی کہ فارمیلٹی نہیں ہوگی جنت کے اندر. آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ جو شہزادے یا شہزادیاں ہوتی ہیں ان کی زندگی میں پروٹوکول کتنا ہوتا ہے نا، فارمیلٹی کتنی ہوتی ہے. یہاں تک کہ کامنرز جب وہ کسی شاہی خاندان کا فرد بنتے ہیں تو بعض دفعہ ان کو ڈپریشن ہو جاتا ہے. اس قدر زیادہ ان کے ہاں سختی ہے، اصولوں کی پابندی. یوں بیٹھنا ہے، یوں کھانا ہے، یہ چمچہ اٹھانا ہے، اس گلاس میں یہ پینا ہے اور اس گلاس میں وہ پینا ہے. اب ہم جیسے تو پریشان ہی ہو جائیں. 4 گلاس رکھیں بھی، آپ نے کسی میں بھی ڈال دو پانی، جوس کسی میں بھی ڈال دو، پینا ہی تو ہے. نہیں، اب فلاں جو گوبلٹ ہے اس میں یہ پڑے گا، وہ بلون گلاس میں ہے اس میں یہ پڑے گا، وہ چھوٹا جو ہے اس میں یہ پڑے گا. تو آپ سوچیں کوئی زندگی ہے؟ تو وہ تمام تر نعمتیں ہونے کے باوجود ڈپریشن میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ نیچرل زندگی نہیں گزار رہے ہوتے، آرٹیفیشل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اس قدر تکلف، اس قدر پروٹوکول. جنت میں ساری نعمتیں ہیں لیکن پروٹوکول نہیں ہوگا، فری ہے. بی یور سیلف، انجوائے کرو. یعنی کہ نعمتیں جو ہیں محلوں والی اور ماحول پکنک والا، یہ تصور آتا ہے نا جنت کا. تو وہاں پر تو بالکل ریلیکس ہوں گے. یتنازعون فیہا، ایک دوسرے سے وہ چینا جھپٹی کریں گے، بے تکلف دوست نہیں ہوتے. اس کی چیز وہ لے لیتا ہے، اس کی چیز وہ لے لیتا ہے، تو بالکل بے تکلفی سے بالکل ریلیکسڈ انداز میں وہ وہاں پر گزارا کریں گے. کاسن، جام ہوں گے، گوبلٹس ہوں گے. لا لغون فیہا، کوئی لغ بات نہیں کریں گے اس کو پینے کے بعد کہ کسی کی عزت پر حملہ کر دیں یا گالیاں بکنا شروع کر دیں یا آپے سے باہر ہو جائیں جیسے ڈرنک ہو کر لوگ ہوتے ہیں. نہیں. ولا تعثیم، اور نہ اس میں کوئی بدکرداری ہوگی، کوئی ایسی چیز نہ ہوگی. پاک شراب، طہورا شرابن طہورن ہوگا.